قبیلہ کرد میں ایک مشہور ڈاکو گزرا ہے۔ وہ اپنا قصہ خود بیان کرتا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ ہم بیٹھ گئے۔ دیکھتے کیا ہے، کھجور کے 3 درخت ہیں، 3 پیڑ ہیں۔ 2 پر تو خوب پھل آ رہے ہیں اور ایک بالکل خشک ہے، اس پر کچھ بھی پھل نہیں آ رہے ہیں، بالکل خشک ہے۔ ایک چڑیا بار بار آتی ہے اور پھلدار درختوں سے تازہ کھجور اپنی چونچ میں لے کر اس خشک درخت پر جاتی ہے جس پر پھل نہیں آ رہے۔ 10 مرتبہ اس چڑیا کو کھجور لے جاتے ہوئے میں نے دیکھا۔ وہ ڈاکو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو بڑا تعجب ہوا اور خیال پیدا ہوا۔ میں خیالات کی دنیا میں چلا گیا کہ مجھے خیال پیدا ہوا کہ اس درخت پر چڑھ کر دیکھوں کہ یہ چڑیا ان کھجوروں کا کیا کرتی ہے۔ چنانچہ میں نے اس درخت کی چوٹی پر جا کر دیکھا کہ ایک اندھا سانپ منہ کھولے پڑا ہے۔ کیسا سانپ بھائیو؟ ایک اندھا سانپ منہ کھولے پڑا ہے اور چڑیا تر و تازہ کھجور اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر مجھے اس قدر حیرت ہوئی اور نصیحت ملی کہ میں رونے لگا۔ میں نے کہا، اے میرے مولا، یہ سانپ ایسا جانور ہے کہ جس کے مارنے کا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور آپ نے اس سانپ کے ساتھ میں یہ معاملہ کیا ہے کہ یہ اندھا ہو گیا تو اس کی روزی پہنچانے کے لیے چڑیا کو مقرر کر دیا، اور میں تیرا بندہ، تیری توحید کا اقرار کرنے والا، میں لوگوں کو لوٹ مار کر روزی حاصل کرتا ہوں۔ اس بات کے کہنے پر میرے دل میں خدا کی طرف سے یہ ڈالا گیا کہ میرا دروازہ توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ میں نے اسی وقت اپنی تلوار توڑ ڈالی جو لوگوں کو لوٹنے میں کام دیا کرتی تھی، اور اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا، مٹی ڈالتا ہوا، درگزر معافی معافی کے الفاظ کے ساتھ چلانے لگا۔ مجھے غیب سے آواز آئی، ہم نے تجھے درگزر معاف کر دیا۔ پھر میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا۔ وہ کہنے لگے، تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کہ میں مہجور تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے چھٹا ہوا تھا۔ اب میں نے صلح کر لی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لی ہے۔ اللہ مجھ سے خوش ہو گیا۔ پھر میں نے سارا قصہ ان کو سنایا۔ وہ کہنے لگے، ہم بھی معافی مانگتے ہیں، صلح کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر سب نے اپنی اپنی تلواریں توڑ ڈالی اور سب کے سب لوٹا ہوا سامان چھوڑ کر احرام باندھ کر مکہ کے ارادے سے چل دیے۔ تیسرے دن ایک گاؤں میں پہنچے تو ایک اندھی بڑھیا ملی۔ اس نے ہمارے قافلے سے میرا نام لے کر پوچھا کہ تم میں اس نام کا کوئی کردی ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں ہے۔ تو اس بڑھیا نے کچھ کپڑے نکالے اور کہا کہ اب سے 3 روز پہلے میرا لڑکا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارا ہو گیا تھا، اس نے یہ کپڑے چھوڑے ہیں اور مسلسل 3 دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آ رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ کپڑے فلاں کردی کو دے دینا۔ بہرحال وہ کپڑے میں نے لے لیے اور ہم سب نے ان کو پہنا۔ اس قصے میں دوستو، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، 2 چیزیں قابل عبرت ہیں۔ اس قصے سے ہمیں 2 چیزیں ملتی ہیں کہ اندھے سانپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزی کا سامان مہیا ہونا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کپڑوں کا عطیہ دستیاب ہونا۔ گویا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی مدد کرنے پر آتے ہیں تو اس کے لیے اسی طرح کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا، یقین رکھنا، یہ بڑی بات ہے۔ جب ہمارا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو روزی وہاں سے دیں گے جہاں ہمارا گمان بھی نہیں ہو سکتا، جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ روزی کا جو تعلق ہے وہ عقل سے نہیں ہے بلکہ قسمت سے ہے۔ اگر روزی کا تعلق عقل سے ہوتا تو جو لوگ بیوقوف ہے،
جو ہاف مائنڈ ہے، جو دماغی اعتبار سے پریشان ہے، جن کو دماغی پرابلم ہے، تو وہ لوگ بھوکے مر جاتے. لیکن روزی کا جو تعلق ہے وہ عقل سے نہیں بلکہ قسمت سے ہے. کتنی چڑیا ہیں، کتنے پرندے ہیں، درندے جو اپنا رزق جمع نہیں کرتے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها مستودعها کل فی کتاب مبین. آخر میں ایک آیت بتلاتا ہوں. روزی میں برکت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے اس دعا کا اہتمام کیجیے. صبح شام اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں. ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھیں. یہ قرآن کریم کی آیت ہے، پارہ نمبر 28 سورہ طلاق کی آیت ہے. کون سی آیت ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. آج یہ انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، خوف، تقوی و پرہیزگاری اختیار کر لے تو دونوں جہاں کے خزانوں کی کنجیاں، چابیاں اس کے ہاتھ میں آ جائے گی. پیارے بھائیوں، تقوی اور توکل ہی اصل ہے. تقوی ہی دینی اور دنیاوی ترقیوں کا ذریعہ ہے. اسی سے مشکلیں آسان ہوتی ہے، بے قیاس بے گمان روزی ملتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، جنت ہاتھ آتی ہے، اجر بڑھتا ہے اور ایک عجیب قلبی سکون، دلی سکون و اطمینان ملتا ہے جس کے بعد کوئی سختی نہیں رہتی. تمام پریشانیاں اندر ہی اندر کافور ہو جاتی ہیں. ابن ماجہ میں بھی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس آیت کو پکڑ لے، یعنی اس پر عمل کر لے، تو ان کے حق میں ایک آیت کافی ہو جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی آیت تلاوت فرمائی؟ میرے بھائیوں بزرگوں، یہی آیت تلاوت فرمائی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنے کی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.